7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ میں اس وقت اسرائیلی افواج نے غزہ کے علاقوں سے انخلاء شروع کر دیا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور حیران کن خبر ہے کہ اس وقت شجائیہ کے علاقے سے گولان بریگیڈ، جو اسرائیلی فورسز کا ایک طاقتور بریگیڈ ہے، جس کی جو کہا جائے کہ اسرائیلی افواج کی بیک بون ہے، تو یہ بھیجا نہ ہوگا۔ اس وقت گولانی بریگیڈ کی شجائیہ کے علاقوں سے وڈرال شروع ہو گیا ہے، ان کا انخلاء شروع ہو گیا۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اسرائیلی افواج نے غزہ کے علاقوں سے نکلنا شروع ہو گئے اور غزہ کی پٹی سے ان کا جانا ٹھہرا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ یہ ایک اہم خبر آج سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز جمعرات کو اسرائیلی افواج کی جو سب سے طاقتور بٹالین ہے، جو سب سے طاقتور بریگیڈ ہے، ان کا گولان بریگیڈ، اس کا انخلاء ہوا ہے شجائیہ علاقہ غزہ کا۔ اس سے ابتدائی طور پر اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو مشن انہیں دیے گئے تھے وہ پورے کر دیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً اسرائیلی افواج اس وقت اگر پورے غزہ میں ان کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتی تھی، ظاہر ہے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ ان کا جو سب سے پہلا اور بڑا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی اس وقت حماس کے زیر حراست لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اس میں تو اس وقت اسرائیلی فورسز مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہیں، اور دوسری جانب جتنے بھی لوگ اس وقت ٹنلز میں ہیں یا حماس کی جتنے بھی ٹنلز ہیں، ان کی جتنی بھی سرنگیں ہیں، ان کا پتہ لگایا جائے اور ان کے اندر داخل ہوا جائے۔ اس میں بھی اس وقت اسرائیلی فورسز ناکام نظر آ رہی ہے۔ تاہم اسرائیلی فورسز کے ذمہ کا کہنا تھا کہ شجائیہ سے گولان بریگیڈ کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو گولان بریگیڈ ہے یہ 8 بٹالین پر مشتمل ہے، جس میں 4 ٹینک بٹالین ہے اور ایک پیرا ٹروپر بٹالین ہے اور ایک آرٹلری بٹالین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طاقتور بریگیڈ ہے اسرائیل کا جس نے 1948 سے لے کے اب تک تمام بڑی جنگوں میں، اسرائیل کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں حصہ لیا اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں جتنے بھی ان کے کمانڈوز ہیں ان کو بہت ہی ہائی ان کو ایڈوانس ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور ان کو ہر طرح کے موقع سے، ہر طرح کی انوائرمنٹ سے اور ہر طرح کے سامنے دشمن سے لڑنے کی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ بریگیڈ ہے، لیکن اس کو یہاں سے اسرائیلی فوج نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جی یہ جو انخلاء ہوا ہے یہ جمعرات سے شروع ہوا ہے، اور اس کی جتنی 8 بٹالین تھی یہ یہاں سے جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ 2014 میں بھی اسی شجائیہ کے علاقے میں اسی بریگیڈ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور یہ جو بریگیڈ ہے، یہ جو القسام بریگیڈ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ دوسری جانب جو القسام بریگیڈ ہے حماس کا، اس نے تباہی مچا رکھی ہے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز پر حملوں کے نتیجے میں۔ انہوں نے لاتعداد لوگوں کو ہلاک کیا، اور ان کو بے شمار جو اسرائیلی فورسز کے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے۔ یہ جو گولان بریگیڈ ہے اس کے بھی درجنوں لوگ شجائیہ میں مارے گئے ہیں۔ اس کے انتہائی قابل اور جو ہائی کوالیفائڈ جو ان کے عہدے داران تھے، آفیسرز تھے، وہ مارے گئے ہیں، اور اس وجہ سے اسرائیل نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اسرائیل اپنی یہ جو بریگیڈ ہے، یہ جو اس میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور ان کو یہاں پر یہ ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس جنگ میں ان کے آگے، القسام بریگیڈ کے آگے یہ ٹھہر نہیں رہے۔ القسام بریگیڈ کے ایک ذمہ دار ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ جی یہ جتنی بھی اسرائیلی فورسز ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پچھلے کچھ دنوں میں 720 سے زائد انہوں نے گاڑیاں تباہ کی ہیں، اور متعدد جو ان کے جو فوجی ہیں ان کو مارا ہے، ان کو جاں بحق کیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ اسرائیل ایک طرف تو یہ اس کی جنگ کے بارے میں کہہ رہا ہے جی کہ ہم بہت بڑی ایک جنگ کریں گے، اور ہم جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک نہیں یہ جنگ ختم نہیں کریں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں تو مکمل طور پر یہ اسرائیلی افواج کی پسپائی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیلی افواج میدان جنگ سے بھاگ رہی ہیں، اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہاں سے اپنے جو ان کے جو قیمتی لوگ ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں، جتنے بھی ان کے جو بہت ہی زیادہ تربیت یافتہ ان کے جو سولجرز ہیں، ان کو یہاں سے بچا کے بھاگنے میں وہ اس وقت کامیاب ہوئی اور یہاں سے بھاگی ہیں۔ جبکہ حماس کو لے کر جو اس وقت اسرائیلی افواج کے جو مشن ہے، جو مقاصد ہے، وہ ابھی تک پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔
اس وقت حماس کے لوگ ابھی بھی ٹنلز میں، ان ٹنلز کے بارے میں ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکتا. جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ کس طرف ہیں. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے گولان بریگیڈ کا غزہ کے علاقے شجاعیہ سے نکالنے کا، اس کے بعد جو اسرائیلی فوج ہے، اسرائیلی جو فورسز ہیں، ان کا مورال دیکھا جائے تو ان کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ گولان بریگیڈ کے مارے گئے، اور یہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تربیت یافتہ ان کا بریگیڈ ہے. تو جو باقی فوج ہے وہ اس واقعے کو لے کر وہ بہت زیادہ اس وقت خوفزدہ ہے کہ حماس کے جو لڑاکو ہیں، حماس کے جو جنگجو ہیں، وہ کتنے تربیت یافتہ ہیں، جو ہمارا اتنا جو اس طرح کا ہمارا جو بریگیڈ ہے، جو اس طرح کے کمانڈوز ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، ان کو مار دیا، اور وہ ابھی پسپائی پر واپس جانا پر مجبور ہو گیا. تو ظاہر جو باقی ان کے جتنے بھی افواج ہیں جو اس وقت غزہ میں لڑ رہی ہیں، ان کا بھی مورال اس وقت بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، اور وہ بھی ابھی اسی اس میں ہیں، انتظار میں ہے کہ کب ان کو یہ حکم جاری ہوگا کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر جائیں گی. سیاسی محاذ پر ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ نہ حماس اس معاملے پر راضی ہو رہا ہے کہ عارضی طور پر جنگ بندی کی جائے، اور نہ اسرائیل مکمل طور پر جنگ بندی کے لیے راضی ہو رہا ہے. اسی صورتحال میں جو جنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، غزہ میں جو عام لوگ ہیں، جو اس وقت جو جتنے بھی مہاجرین کیمپس ہیں، ان میں قید کی سی صورتحال ہے. عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ آنے والی کچھ دنوں میں فراق کا قید پڑنے سے اب 4 میں سے ایک جو ایک بندہ ہے وہ تو آج اس تناسب سے تو وہ تو اموات شروع ہو گئی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خوراک کی قید کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہیں، ان کا خدشہ ہے. اس وقت 7.5 لاکھ سے زائد جو مہاجرین ہیں وہ اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں مختلف کیمپوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے.